برطانوی حکومت کی جانب سے قومی خطرے کی سطح کو شدید کرنے کے بعد لندن میں امریکی سفارت خانے نے برطانیہ میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ سفارت خانے نے جمعہ کے روز شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ عوامی مقامات پر چوکس رہیں اور اسکولوں، گرجا سیاحتی مقامات اور نقل و حمل کے مراکز سے دور رہیں۔ ٹاپ سیڈ ڈیٹرائٹ پسٹنز اورلینڈو کے خلاف شاندار واپسی کے ساتھ خاتمے کے دہانے سے بازیاب ہوئے، جبکہ لاس اینجلس لیکرز نے آخرکار NBA پلے آف میں تیسری بار ہیوسٹن کو ہرا دیا۔ جمعے کے روز پسٹنز کی واپسی کی جیت نے جادو کے ساتھ اپنی سیریز کو فیصلہ کن گیم 7 تک پہنچا دیا، جبکہ ٹورنٹو ریپٹرز نے بھی اوور ٹائم سنسنی خیز فتح کی بدولت کلیولینڈ کے خلاف فیصلہ کن سیٹ اپ سیٹ کیا۔ ریاست ہائے متحدہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تازہ ترین امن تجویز پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کر سکتا، اور تناؤ کو مزید 3 سالوں میں پوچھ رہے ہیں دوبارہ سر اٹھانے کے لیے بہت جلد تنازع کو ختم کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ساتھ ہی واشنگٹن نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی آمد و رفت کے لیے ایران کو ٹول یا فیس ادا کرنے والے بحری جہازوں کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو تہران سے منسلک بحری سرگرمیوں پر سخت موقف کا اشارہ ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر فو کانگ نے کہا ہے کہ لبنان میں دیرینہ امن مشن کے مینڈیٹ کو ختم کرنے کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو اس سال کے آخر میں ختم ہونے والا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جمعہ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سفیر فو نے لبنان کی صورتحال پر چین کی گہری تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ بیجنگ نے مئی کے لیے کونسل کی گردشی صدارت سنبھالی تھی۔ اوبر کی ایک طویل المدتی خواہش ہے جو مسافروں کی نقل و حرکت سے بہت آگے ہے۔ کمپنی آخر کار اپنے انسانی ڈرائیوروں کی کاروں کو سینسر سے آراستہ کرنا چاہتی ہے تاکہ خود مختار گاڑیوں کمپنیوں کے لیے حقیقی دنیا کا ڈیٹا حاصل کیا جا سکے اور ممکنہ طور کو جسمانی دنیا کے منظرناموں پر تربیت دے رہی ہیں۔ ایبر کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر پروین نیپلی ناگا نے جمعرات کی رات سان فرانسسکو میں تیکنسٹرائٹ ٹرانچسان کے اسٹرکٹلی ویشی ایونٹ میں ایک انٹرویو میں اس منصوبے کا انکشاف کیا اور اسے کمپنی کی جنوری کے آخر میں ایوی لپس کے نام سے اعلان کردہ ایک نوزائیدہ پروگرام کی قدرتی توسیع کے طور پر بیان کیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ کی تکمیل کی ٹائم لائن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس منصوبے کے اب 23 مئی سے 3 جون کے درمیان مکمل ہونے کی امید ہے، کیونکہ تھیلین انٹرچینج کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ سے اسے موٹر وے نیٹ ورک سے ملایا جا رہا ہے۔ تاخیر کی وجہ تھیلین انٹرچینج کو ایک وسیع البنیاد سہولت میں اپ گریڈ کرنا ہے، جس سے منصوبے کی گنجائش اور لاگت دونوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی تجزیاتی فرم نیوزو نے اپنی تازہ ترین ماہانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس بات کا بغور جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ مارچ 2023 میں بڑی گیم ریلیز نے سب سے زیادہ مصروفیت اور آمدنی پیدا کی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سال کی پہلی سہ ماہی میں کون سے عنوان چارٹ میں سرفہرست ہیں، جیسا کہ توقع کی گئی ہے۔ کرمسن ڈیزرٹ، پوکیمون، پوکوپیا اور ریزیڈنٹ ایول ریکوئم سرفہرست اداکاروں کے طور پر ابھرے ہیں۔ کہ مارک حق کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریبات جاری ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے ایک خصوصی گانا جاری کیا جس کا عنوان ہے چھائے طوفان آندھیوں کی طرح۔ یہ گانا واجد سعید اور ریپٹر نے گایا تھا اور اسے ISPR نے مارک حق کی پری مہم کے حصے کے طور پر جاری کیا تھا۔ ایپل کا آئی فون 20 جس کی 2019 میں ریلیز ہونے کی توقع ہے، کمپنی کا اب تک کا سب سے مہنگا سمارٹ فون ہو سکتا ہے، جو اسے لاکھوں کی پہنچ سے دور رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپل آئی فون وے کے ساتھ ایک بڑی ڈیزائن کی تبدیلی کی تیاری کر رہا ہے، جس میں ایک ڈسپلے اپروچ متعارف کرایا جا رہا ہے، جو کمپنی نے پہلے استعمال نہیں کیا تھا۔ توقع کی جاتی ہے کہ ڈیوائس میں ایپل کے مایا شیشے کے صارف انٹرفیس کے ساتھ جوڑ بنانے والی کواد مڑے ہوئے اسکرین کو نمایاں کرے گا، جو ایک ہموار بصری اثر پیدا کرے گا جو بیزل سے کم ڈیزائن کا تاثر دیتا ہے۔ اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز نے جمعہ کو کہا کہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ تخلیق کیے گئے اداکار آسکر کے اہل نہیں ہوں گے، جب اس نے AI کے استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ نئے قوانین میں یہ شرط شامل ہے کہ صرف حقیقی زندہ انسانی اداکار، نہ کہ ان کے AI اوتار، فلمی دنیا کے سب سے بڑے انعامات کے اہل ہیں اور اسکرین پلے کسی شخص کے ذریعے لکھے گئے ہوں گے، بجائے کہ چیٹ بوٹ۔ پہلی نظر میں شرپسند ایک عام ڈرامہ لگتا ہے جو ایک پرانے کراچی کی یاد دلاتا ہے، ایک لے کراچی کی ہے، ایک درختوں سے گھرا محلہ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے اور ایک دوسرے کی زندگیوں میں
لیکن مداخلت کرتا ہے. اگرچہ ایسے محلے شاید اتنے نمایاں نہ ہوں جتنے پہلے تھے، لیکن وہ اب بھی مل سکتے ہیں. موٹے طور پر کسی ایسے شخص کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے جو شرارتی یا مداخلت کرتا ہے. تو ایسا کہ ایسے شخص کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے جو شرارتی یا مداخلت کرتا ہے، شرپسند کی اصطلاح فلاکی فاصل کے ساتھ انصاف کرتی ہے، کیونکہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ مداخلت کرنے والا حساب کتاب کرنے والا بے ایمان اور جوڑ توڑ کرنے والا ہے. وہ مداخلت کرنے والا اخلاقی اور مذہبی شخص کی آڑ میں مداخلت کرتا ہے، اسکیمیں کرتا ہے اور مستقل طور پر اچھے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اس کی شادی روبی نادیہ افغان سے ہوئی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، جن میں سے 2 اس کے عکس ہیں. فیصلہ کن فوجی یا سفارتی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہنے والے تنازع کے 2 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس خطرے کا سامنا ہے کہ ایران کے ساتھ تعطل غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا اور امریکہ اور دنیا کے لیے اس سے بھی بڑا مسئلہ چھوڑ جائے گا جو اس نے جنگ شروع کرنے سے پہلے کی تھی. دونوں فریقوں کو ظاہری طور پر اعتماد کس کے وہ اوپری ہاتھ اور اپنی پوزیشنوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں کوئی واضح آف ریم نظر نہیں آتا. یہاں تک ایران کے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک تازہ تجویز پیش کی. ٹرمپ نے جمعہ کو جلدی سے اسے مسترد کر دیا. کار اپنے پہلے بچے کو جنم دینے کے 6 ماہ بعد حاملہ ہونے کے لیے برسوں کی جدوجہد کے بعد کرسی والٹرز کو بتایا گیا کہ اس کی بیٹی ممکنہ طور پر اس کے بغیر پروان چڑھے گی. برسبین کے اندر 2 گھنٹے کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے شہر ٹوومبا میں گھر میں رہتے ہوئے والٹرز کو بہت زیادہ خون بہنا پڑا تھا اور کئی ہسپتالوں کے دورے، ڈاکٹروں کی تقرری اور بائپسی بعد میں اس وقت کے 39 سالہ کو سروائیکل کینسر کی تشخیص کی گئی تھی. فوربس کے مطابق دنیا کے 10 امیر ترین افراد نے 1 مئی 2020 تک اپنی مشترکہ دولت میں $260 ٹریلین کا اضافہ دیکھا، جس نے ایک ہی مہینے میں $200 بلین کا فائدہ اٹھایا. فوربس کے مطابق یہ اضافہ بڑے اشاریہ جات میں اضافے سے ہوا، جس میں S&P 500 میں 9% اضافہ ہوا اور ناسدق میں 15% اضافہ ہوا، جس سے سرفہرست ارب پتیوں کی قسمت میں اضافہ ہوا، جن میں سے سبھی ریاست متحدہ میں مقیم ہیں. واشنگٹن. امریکہ نے جمعہ کو ایران پر نئے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر چینی آئل ٹرمینل پر پابندیاں عائد کر دیں، کیونکہ اس نے تہران کی طرف سے مطالبہ کردہ ٹول ادا کرنے والے جہازوں کے اثرات سے خبردار کیا تھا. نئے اقدامات ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی حملوں کو روکنے کے بعد سفارت کاری میں تعطل کے درمیان سامنے آئے ہیں اور ان کا اعلان ٹرمپ کے دورہ چین سے صرف 2 ہفتے قبل کیا گیا تھا، جو ایران کے تیل کا ایک اہم صارف ہے. پروڈیوسر نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ڈیانا آنجہانی شہزادی آف ویلز کی طرف سے بنائی گئی چند گھنٹوں کی غیر ریلیز شدہ ریکارڈنگ پر مبنی ایک نئی دستاویزی سیریز کام میں ہے. ڈیانا دین ہاٹ ٹروتھ، جو 2027 میں ریلیز کے لیے تیار ہے، پیرس کار حادثے میں اس کی موت کے 30 سال بعد اپنے الفاظ میں عوام کی شہزادی کی کہانی سنانے کا وعدہ کرتی ہے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے اگلے سال کے اندر جرمنی سے تقریباً 50 فوجیوں کو واپس بلانے کا حکم دیا ہے. پینٹاگون نے جمعے کو کہا کہ مشرق وسطی تازہ ترین دراڑ ہے اور یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یورپی یونین کی جانب سے کاروں اور ٹرکوں پر محصولات اگلے ہفتے بڑھکی کا 50% ہو جائیں گے، جس نے بلاک پر گزشتہ موسم گرما میں دستخط کیے گئے تجارتی معاہدے کی تعمیل نہ کرنے کا الزام لگایا. کی حکومت نے ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ نئی پابندیوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں ایک طرفہ جبر کے اقدامات قرار دیا ہے، جس کا مقصد کیوبا کے شوام پر اجتماعی سزا دے ہے. جمعے کے روز سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگ نے کہا کہ یہ اقدامات غیر ملکی نوعیت کے ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ساتھ ہی مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ کو کیوبا یا تیسرے ممالک یا اداروں کے خلاف اقدامات مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کراچی سندھ ہائی کورٹ نے BSVN کسٹمز افسر کی BSD میں پروفارما پروموشن سے متعلق اپنے سابقہ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کو طلب کر لیا. جسٹس عدنان الکریم میمن کی سربراہی میں سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی آئینی بنچ نے سیکرٹری کو یہ بھی مطمئن کرنے کی ہدایت کی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے.
موقع شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا، ایک اجلاس جو کرغیز دارالحکومت بشکیک میں ہوا۔ چین اور ہندوستان کے وزرائے دفاع ازبکستان، ترکمانستان اور بہت سے وسطی ایشیائی جمہوریہ جو اس کے رکن ہیں کے دیگر افراد کے ساتھ موجود تھے۔ یہیں پر ہندوستانی وزیر دفاع نے ایک ایسا بیان دیا جو ان کی طرف سے سامنے آیا، کافی حیران کن تھا۔ دہشت گردی راج ناتھ سنگھ نے سب کو بتایا، کوئی قومیت نہیں، کوئی دینیات نہیں۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جس کی سب کی طرف سے تعریف کی جانی چاہیے تھی، لیکن ہندوستان میں یہ ناقابل تسخیر ثابت ہوا۔ سنگھ نے جیسے ہی یہ ریمارکس کیے تھے، کانگریس کی قیادت والی اپوزیشن نے زور پکڑ لیا۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایکس کو بتایا، کل وزیر دفاع نے واضح طور پر وزیر اعظم کی منظوری سے اور اس کے کہنے پر بشکیک میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو شرمناک کلین چٹ دے دی۔ واضح طور پر پاکستان کے حوالے سے یہ نیا موقف وزیر اعظم کی خوشامد کی پالیسی کا حصہ ہے۔ 9 جون 2001 کو چین کو وزیر اعظم کی عجیب و غریب کلین چٹ کے طور پر ملک دشمن۔ جب لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں تو ظلم ہوتا ہے، جب حکومت عوام سے ڈرتی ہے تو آزادی ہوتی ہے۔ تھامس جیفرسن واسلاو ہاول 1960 کو ایک چیک سیاستدان، مصنف، شاعر، ڈرامہ نگار اور اختلاف پسند کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ 1969 سے 1 دسمبر 1990 کو اس کی تحلیل تک چیکو سلواکیہ کے آخری کو اس کی تحلیل تک چیکو سلواکیہ کے آخری صدر تھے۔ اگست 1901 میں چیکو سلواکیہ پر وارسا معاہدے کے حملے اور پراگ بہار کو دبانے کے بعد وہ کمیونسٹ حکمراں کے خلاف سرکردہ اختلاف کرنے والوں میں سے ایک بن گئے، جس کی وجہ سے انہیں قید کیا گیا اور انہیں قید کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ انہیں ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ماضی کے امریکی کمانڈر ان چیف نے ایسی منظوری نہیں لی تھی۔ جنگ کے لیے 2 ماہ کی اہم ڈیڈ لائن جمعے کو ختم ہونے کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پیشرو کانگریس کے صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے اختیار کو مکمل طور پر غیر آئینی سمجھتے تھے۔ پریس گالا میں ایک مشتبہ شخص کی مبینہ طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کے تقریباً 1 ہفتے بعد شوٹنگ کے بارے میں اہم تفصیلات غیر واضح ہیں۔ جیسا کہ تفتیش تیار ہوئی ہے، استغاثہ کے بیانات اس بارے میں بدل گئے ہیں کہ آیا مشتبہ شخص نے امریکی سیکرٹ سروس کے ایک افسر کو گولی مار دی جب گزشتہ ہفتے کے روز واشنگٹن ہلٹن میں فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو اس نے جلد اور فیصلہ کن فتح کا وعدہ کیا۔ تنازع کے صرف 10 دن بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ کئی طریقوں سے جنگ جیت چکا ہے۔ 2 ماہ بعد لڑائی معطل ہو چکی ہے، لیکن جنگ کا حتمی خاتمہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ واشنگٹن واضح اسٹریٹجک فوائد سے محروم ہے، جبکہ ایک تنازع جو کبھی محدود بنا دیا گیا تھا اب دنیا کے بیشتر حصے کو ایک وسیع دلدل میں گھسیٹ رہا ہے، کچھ کے ساتھ اگر کوئی ہے سامنے آ رہا ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر نے کہا ہے کہ پیرو نے انسانی اسمگلنگ کے ایک مبینہ نیٹ ورک کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس نے شہریوں کو روس میں ملازمت کے جھوٹے وعدوں کے ساتھ لالچ دیا، صرف اس لیے کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں لڑیں۔ پروسیکیوٹر کے دفتر نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ روس میں مالی معاوضے کے وعدے کے ساتھ افراد کو سیکیورٹی ایجنٹس اور دیگر کرداروں کے طور پر کام کرنے کے لیے فریب کاری کی پیشکشوں کے ذریعے بھرتی کیا گیا۔ کراچی 5% سے زائد اعلیٰ سطحی تکنیکی اسامیاں خالی ہونے کے باعث محکمہ صحت سندھ کو ماہرین کی شدید کمی کا سامنا ہے، ایک ایسے وقت میں جب صوبہ متعدی امراض کے متعدد پھیلاؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر محکمہ صحت سندھ کے اندر ایک خصوصی انتظامی ڈھانچہ جو اسپتالوں اور صحت کی خدمات کو منظم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، میں گریڈ ویس کی 87 منظور شدہ آسامیاں ہیں، لیکن ان میں سے 85 خالی ہیں، جس کی بنیادی وجہ افسران کی بروقت تبدیلی کے بغیر ریٹائرمنٹ ہے۔ کراچی اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جمعہ کے روز گھریلو صارفین کو ریلیف فراہم کرنے اور صوبے بھر میں صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے صوبائی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن فریم ورک کے ذریعے سستی بجلی پیدا کرنے اور اس کی تقسیم کے ایک پرجوش منصوبے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ڈینش سفیر ماجا ڈیربرگ مورٹنسن کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اپنی ٹرانسمیشن کمپنی کے ذریعے کم لاگت بجلی پیدا کرنے اور اسے مؤثر انداز میں پہنچانے کے منصوبوں پر سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ سیول مرکزی سیول کے قریب ہر ہوٹل مارچ کے آخر میں فروخت ہونے کے بعد شکینہ یاورا کے پاس جنوبی کوریا کے ایک 84 گھنٹے کے غسل خانہ میں رات گزارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
لیکن 30 سالہ فلپائنی کے لیے نیند ثانوی تھی جس نے صبح 7 بجے سیول کے گوانگوامون اسکوائر پر ایک ہجوم میں جگہ محفوظ کرنے کے لیے راستہ بنایا تھا، جس کے بارے میں شہر کے حکام کا اندازہ ہے کہ یہ تعداد لاکھوں تک پہنچ جائے گی۔ تل ابیب، غزہ کے قریب امریکی فوج کے زیر انتظام ایک ادارہ جو ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کی نگرانی کرنے اور محصور فلسطینیوں کے امداد کے بہانے کے اپنے مشن میں ناکام رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اسے بند کرنے والی ہے، اس معاملے سے واقف ذرائع نے رائٹرز کو بتایا۔ اسرائیل میں سول ملٹری کو آرڈینیشن سینٹر CMCC کی بندش صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو تازہ ترین دھچکا ثابت کرے گی، جو اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل کے بار بار حملوں سے پہلے ہی کمزور ہو چکی۔ واشنگٹن، امریکی فضائیہ نے F-16 فائٹنگ فالکن ریڈار سسٹمز کی طویل مدتی انجینئرنگ اور تکنیکی مدد کے لیے نارتھروپ گروم سسٹمز کارپوریشن کو $2.6 ملین کا معاہدہ دیا ہے۔ اس معاہدے میں شامل ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس ہفتے جاری ہونے والے ایک سرکاری ایوارڈ نوٹس کے مطابق اس ہفتے جاری ہونے والے ایک سرکاری ایوائنہ مدد کی ترسیل غیر معینہ مقدار کا معاہدہ F-16 لڑاکا ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے APG-60 اور APG-60 ریڈار سسٹم کو سپورٹ کرے گا۔ کام لنتھیکم ہائٹس، میری لینڈ میں کیا جائے گا اور یہ 31 مارچ 2023 تک جاری رہے گا۔